السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح جدائی اور نکاح رجوع۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد، تاریخ طبری، دلائل النبوہ اور الاصابہ میں مفصلاً مذکور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی حیات میں ہی ان کے بھانجے اور بنو امیہ کے ایک سرکردہ رکن حضرت ابو العاص بن ربیع بن عبد العزیٰ بن عبد الشمس رضی اللہ عنہ سے ہو چکا تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا اعلان آپ نے نہیں فرمایا تھا، بعثت نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ نکاح ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے تو من جملہ اور اہل بیت کے اسلام قبول کر لیا، لیکن جناب ابو العاص نے انکار کر دیا۔ لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بنفس نفیس مکہ مکرمہ میں موجود تھے، لہذا انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو یہ زور نہیں دیا کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ 12 سال کے بعد یعنی 13 ہجری نبوت کے 13ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی، اس کے اگلے سال جب معرکہ بدر ہوا، جو غزوہ بدر ہوا، جناب ابو العاص قریش مکہ کے دیگر لشکریوں کے ساتھ آئے تھے، وہ اسیر ہوئے۔ فدیے کے لیے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس فدیے میں کیا ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ میں گھر کے حلوہ بھیجتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فدیہ مانگا تو انہوں نے گھر پیغام بھجوایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس صرف وہ ہار تھا جو انہیں شادی کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے عطا فرمایا تھا، وہی ہار انہوں نے بھیج دیا اور عرض کی کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہار دیکھ کر آبدیدہ ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ زینب کے پاس والدہ کی ایک ہی نشانی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ ہار ان کو لوٹا دیا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اظہار رضامندی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار بھی واپس فرما دیا اور حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کو بھی واپس لوٹا دیا اور فرمایا کہ آپ جا کے زینب کو بھیج دیجیے گا۔ تو حضرت ابو العاص نے اس وقت اقرار فرما لیا اور جاتے ہی اپنے بھائی کنانہ سے فرمایا کہ آپ زینب کو مدینہ چھوڑ آئیں۔ اسی وقت جناب کنانہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو شتر پر یعنی اونٹ پر سوار کیا اور مدینہ لے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ راستے میں قریش کے چند لوگوں نے روکا، جن میں حبار بن اسود اور نوفل بن معاویہ شامل تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حبار بن اسود نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا اونٹ سے گر پڑیں، وہ حاملہ تھیں، حمل ساقط ہو گیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا جب اس طرح گریں تو کنانہ نے انہیں واپس اٹھا کر اونٹ پر بٹھایا اور تیر کمان سے نکالے کہ اب اگر کسی نے آگے بڑھنے کی جرأت کی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ اس پر جناب ابو سفیان، جو بدستور اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور قریش مکہ کے ہی حامی تھے، وہ چند سرداروں کے ساتھ آئے اور حضرت تو کنانہ سے کہا کہ آپ تیر روکیے، ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ انہوں نے تیر روک لیے تو جناب ابو سفیان نے فرمایا کہا کہ دیکھیے، ہمیں ان کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن قریش مکہ کا مزاج آپ جانتے ہیں، اگر ہم ان کو ایسے ہی جانے دیں تو لوگ کہیں گے کہ بدر کی شکست کھا کر قریش اتنے بزدل ہو گئے کہ جن سے لڑائی ہو رہی تھی ان کی بیٹی دن دہاڑے ان کے ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل کر مدینہ چلی گئیں اور روکنے کی کسی نے جرأت نہ کی۔ آپ پھر اب ان کو ابھی لے جائیے، بعد میں پوشیدہ طریقے سے مدینہ روانہ کر دیں۔ چنانچہ جناب کنانہ نے اس بات پر عمل کیا اور پوشیدہ طریقے سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے حوالے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو کر دیا، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیانی راستے پر خیمہ زن موجود تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو یہاں سے مدینہ لے جائیں گے۔ تو جناب کنانہ نے ان کے سپرد کیا اور واپس آ گئے۔ کافی عرصے کے بعد 6 ہجری یا 7 ہجری باختلاف روایت، حضرت ابو العاص ایک بار ایک تجارتی مہم پر نکلے۔ ایک سریہ نے صحابہ کی ایک جماعت نے انہیں گرفتار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے حجرے میں حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے پناہ دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی۔ جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اگرچہ ہر شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو
پناہ دینے کا مجاز ہے، لیکن زینب آپ ابوالعاص پر ابھی حلال نہیں ہے۔ حضرت ابوالعاص کا جو مال پکڑا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال آپ سب کا ہے، اگر آپ چاہیں تو رکھ لیں، چاہیں تو واپس کر دیں۔ صحابہ کرام نے مال واپس کر دیا۔ حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ وہ مال اس وقت لے کر لوٹ گئے، اور ایک ایک کو جس جس کی امانت، کیونکہ تمام مال ان کا نہیں تھا، جو مال جس جس کا تھا اس کی امانت لوٹائی مکہ مکرمہ پہنچ کر۔ اس کے بعد ان کے سامنے اسلام قبول کیا اور فرمایا کہ میں مدینے میں ہی اسلام قبول کر لیتا، لیکن تم لوگ کہتے کہ ابوالعاص ہمارا مال ہڑپنے کی نیت سے مسلمان ہو گئے، لہذا تمہاری ساری امانتیں تمہارے سپرد ہیں اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ کلمہ کا اعادہ ایک بار پھر فرمایا، یعنی دوبارہ کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد مدینہ شریف روانہ ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مہر پر اور اسی نکاح میں ان کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی رضامندی کے ساتھ حضرت ابوالعاص کا وہی نکاح ان سے برقرار رکھا، اور حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ایک بار پھر قائم ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ دوبارہ نکاح ہونے کے چند ماہ بعد ہی وفات پا گئیں، اور ان کی وفات کے 2 یا 3 سال بعد حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے بھی وفات پائی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ سے 2 اولادیں تھیں، ایک حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ عنہما، جن کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ حیات رسول میں ہی وفات پا گئے تھے، اور ایک صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نماز میں بھی پشت مبارک پر اٹھاتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی ایما پر ان کی، کیونکہ حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ولی تھے، اور انہوں نے حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کیا تھا، یعنی نکاح کیا تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ تو یہ تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ، ان کے حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ سے نکاح، ہجرت، جدائی، دوبارہ نکاح، اور حضرت ابوالعاص اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما کی وفات اور اولاد کا مختصر بیان۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے نکاح، حضرت پہلے نکاح اور دوسرے نکاح کے متعلق مکمل بیان آپ کی گوش گزار کریں گے۔ اللہ حافظ۔